السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، کیسے ہو؟ مزاج بخیر ہے؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عزیزوں، میں آپ کے سامنے اس عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس عنوان کو سن کر آپ بھی بے حد خوش ہو جائیں گے۔ ایک 9 سال کے بچے نے ایک ایسے آدمی کا جواب دیا جس آدمی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر میرے 3 سوالوں کا اگر کوئی جواب دیتا ہے تو میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس شخص کا سوال، سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کون ہے؟ اور اس شخص کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ جو ہے اس وقت جو ہے فی الوقت اس کا رخ، اس کے چہرے کا رخ کہاں ہے؟ تیسرے سوال میں اس شخص نے یہ سوال کیا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ فی الوقت کیا کر رہا ہے؟ اس آدمی کے سوالوں کا جواب ایک 9 سال کے بچے نے خوبصورتی کے ساتھ اور چند ہی لمحوں میں جواب دیا۔ سب سے پہلے اس بچے نے اس کے پہلے سوال کے جواب کے لیے اس سے کہا کہ تم کو 1 سے لے کر کے 10 تک گنتی کہنی ہوگی۔ اس شخص نے 1 سے لے کر 10 تک جب گنتی کہی تو اس شخص کو، اس بچے نے کہا کہ واپس الٹا 10 سے لے کر 1 تک گنتی کرنی پڑے گی۔ جب اس شخص نے واپس الٹا 1 سے لے کر 10 تک گنتی کی تو پھر بچے نے کہا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ تو جب 1 سے پہلے کیا ہے تو اس شخص سے بچے نے سوال کیا تو شخص کہنے لگا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہی جواب ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص کا دوسرا سوال جو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کدھر ہے اور اللہ کا منہ کہاں پر ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں، اندھیرے کمرے میں اگر چراغ روشن کر دیا جائے تو پوری روشنی کی وجہ سے پوری کوٹھڑی، پورا کمرہ روشن ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ ایک نور ہے اور اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات میں روشنی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا رخ اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے ہر سمت اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ اور تیسرا سوال جو تھا اس شخص کا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو گن رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ فی الوقت ہم جو بھی اعمال کریں گے اس دنیا میں تو ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں آخرت میں دیا جائے گا، اور ہم اچھے اعمال اگر ہم کریں گے تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اور عزیزوں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بچے نے جب جواب دیا تو اس سوال کرنے والے کے ہوش اڑ گئے اور وہ دنگ رہ گیا۔ عزیزوں، بات تو یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے خدا کی وحدانیت کو چند لمحوں میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ بتا دیا۔ عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہار نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کو لیجئے کہ تصور میں ہماری باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں۔ عزیزوں، ایک جواری کا دانہ، ایک جو ہے گیہوں کا دانہ جب ہم زمین کے اندر پروتے ہیں، اور زمین میں جب بیج کو جب ہم بوتے ہیں تو ایک دانے کو جب ہم بوتے ہیں اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہزاروں دانے آ جاتے ہیں۔ عزیزوں، دماغ کی اور عقل کے لیے ہمارے لیے جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگا رہا ہے۔ عزیزوں، اللہ نے ہمیں، ہماری آنکھوں کے اندر اللہ نے جو پتلیاں بنائی، ان آنکھوں کی پتلیوں کی وجہ سے اور آنکھوں کی وجہ سے میں اور آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کو دیکھ رہے ہیں۔ کالا کلر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، نیلا کلر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، پیلا کلر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، گلابی کلر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر کلر کو، ہر رنگت کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، انہی 2 آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کالے کلر کے لیے الگ آنکھ نہیں ہے، پیلے کلر کے لیے الگ آنکھ نہیں ہے، سفید کلر کے لیے الگ آنکھ نہیں ہے۔ ہر کلر کو، ہر رنگت کو ہم ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم چل رہے ہیں اور ہمارے سامنے ندی نظر آ رہی ہے تو ہم اس کو پہاڑ نہیں کہتے ہیں،
پہاڑ کو بھی ہم انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ندی کو بھی انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر نعمت کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اللہ نے سب میں ذائقے الگ رکھے۔ ہم جب پیرو کھاتے ہیں، امرود کھاتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ اسی زبان سے چکھتے ہیں۔ ہم جب آم کھاتے ہیں، آم کا مزہ بھی اسی زبان سے چکھتے ہیں۔ ہم جب سیب ایپل کھاتے ہیں، اس کا مزہ بھی ہم اسی زبان سے چکھتے ہیں۔ لیکن امرود کا مزہ، آم کا مزہ، سیب کا مزہ، سب کا ٹیسٹ، سب کی لذت الگ الگ ہے، ہم پہچان رہے ہیں۔ مگر عزیز دوستوں، ہمیں ہماری پہچاننے کے لیے زبان ایک ہی ہے۔ سب کا ٹیسٹ ہماری زبان پہچان رہی ہے، سب کا ٹیسٹ جانتی ہے، آنکھوں سے ہر کلر کو، ہر رنگت کو دو ہی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، ہمارے دوست احبابوں کے اور ہمارے ملنے جلنے والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، سب کی آوازوں کو ہم سنتے ہیں۔ سب کی آواز الگ الگ ہے، تو الگ الگ کان نہیں ہے، انہی کانوں سے ساروں کی آواز کو ہم سنتے ہیں۔ تو عزیز و خدا کی قدرت بے بہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی زمین پر ہم چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میرا اور آپ کے لیے یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی کائنات کا ذرہ، کوئی پتا، کوئی بوٹا، کوئی بنا نہیں سکتا۔ دنیا کے پورے سائنسدان مل کر بھی، دنیا کے پورے ڈاکٹر مل کر بھی انسان کی ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ اللہ جو دنیا میں دے کے بھیجتا ہے، اس آنکھ کو ریپیئر کرنے کا اللہ نے ذریعہ تو دیا ہے، مگر اس آنکھ کو بنا نہیں سکتے۔ عزیزوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی، قدرت خدا کی دیکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم دانے کو جب زمین میں بوتے ہیں، ایک دانہ بوتے ہیں، ہزاروں دانے اگ کر آتے ہیں۔ تو عزیزوں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خدا کی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں جو دی ہیں، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، لذتیں ہم استعمال کر چکے ہیں، آنکھوں سے ہم خدا کی ہر نعمت کو دیکھ چکے ہیں، کھا پی چکے ہیں۔ تو عزیزوں اور دوستو، اللہ کے علاوہ کائنات کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ جب آسمان سے بارش برستی ہے، زمین پر جب گرتی ہے، تو عزیز اور دوستو، ڈائریکٹ اگر آسمان سے بارش زمین پر آ جائے تو انسان کے سر سے لے کر کے پیر کے تلووں سے سوراخ گر جائے۔ مگر جب ایک بارش کا قطرہ آسمان سے گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لے کر آ کے پہلے آسمان پر چھوڑتے ہیں، ورنہ اسپیڈ اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہم AK-47 کی رفتار جانتے کہ کتنی کڑک رفتار ہے۔ تو آسمان سے جب بارش آتا ہے تو بارش اگر ڈائریکٹ آسمان سے زمین انسان کے سر پر اگر گر جائے تو سرسراخ گر جائے، مگر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جب ایک فرشتہ پہلے آسمان پر بارش کو لا کر چھوڑ جاتا ہے تو اس کا نمبر قیامت تک نہیں آتا۔ تو عزیز اور دوستوں، خدا کی ایک ایک قدرت کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کبھی فیل نہیں ہوتی ہے۔ ایک پرنٹ نکالنے والا جھیروکس مشین کے پرنٹ میں فیل ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ اللہ کی قدرت میں ایسا نہیں ہوا کہ بلی کی پیٹ سے شیر پیدا ہوا ہو۔ اللہ کی قدرت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سانپ نے چوہے کو جنم لیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قدرت بیک وقت، اللہ کی بنائی ہوئی ہر قدرت ایک وقت چل رہی ہے اور سب کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں دیا اور فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اضافہ کروں گا، میری ناشکری کرو گے، میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ ناشکری کریں گے تو اس کا عذاب سخت ہے، آئے گا، اور اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں کی جماعت الگ ہو جاؤ۔
یہاں پر دودھ میں پانی ملانے والا اور صاف ستھرا دودھ بیچنے والا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہاں پر چوری ڈاکہ کرنے والا اور امانت دار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہاں پر زانی اور پاک دامن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کا جب منادی پکارے گا تو ہمیں جانا پڑے گا اور اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا. اور تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں جب ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں تو ہر نعمت بھی یہ بتاتی ہے کہ اس کو دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا. دنیا کی کوئی غذائیں، کوئی سی بھی معمولی غذا بھی دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا سکتا، دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت نہیں بنا سکتی. ہر نعمت اللہ نے بنائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں پر اگر ہم نہ چل کر اس کی ناشکری کریں گے اس کا عذاب آئے گا. عزیزوں، اس 9 سال کے چھوٹے سے بچے نے کتنی خوبصورتی سے جواب دیا. عزیزوں، اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا. تو مجھے اور آپ کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ نے تمام نعمتیں انسانوں اور جناتوں کے لیے پیدا فرمائی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو خدا کی ہر ایک نعمتوں کا لطف اٹھا کر خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اللہ کے حکم پر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.